سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا برہ نام تھا اور قبیلہ خزاع کے خاندان سے تھیں۔ والد کا نام حارث بن ابی زرار، ان کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی صافہ بن صفوان سے ہوا تھا۔ حضرت جویریہ کے والد ان کے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلے کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین ایک لشکر لے کر اس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان اسیریوں میں، ان گرفتار شدہ لوگوں میں حضرت جویریہ بھی شامل تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ چونکہ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھی، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ تھا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپے لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور 9 سونے کی اشرفیوں کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، ازراہ کرم میری مدد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نامناسب ہوگا کہ میں تمہارا زر مکاتبت ادا کر کے آزاد کروں اور تم سے نکاح کروں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فوراً راضی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر مکاتبت ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا پہلا نام برا بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبی میں داخل ہوتی ہی صحابہ کرام نے قرابت نبی کا پاس کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں اس موقع پر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے 100 خاندان آزادی کے نعمت سے بہرامند ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ ایک کتاب میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے تو وہ بہت سا مال و دولت لے کر اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ راستے میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے عقیق کے مقام پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ میری بیٹی کو خرید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لیں اور اسے رہا کر دیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تو اونٹ جو تم چھپائے وہ کہاں ہیں؟ حارث سے سن کر حیران رہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور دل سے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا ہے کہ جویریہ لونڈی نہیں بنائی گئی ہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لی ہیں تو بے حد مسرور ہوئے اور شاد و فرحاں بیٹی سے مل کر گھر واپس ہوئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ جناب حارث اپنی بیٹی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند کرتی ہوں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابن سعد کا قول ہے کہ حارث نے بیٹی کا زر فدیہ ادا کر دیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ مختلف قول ہیں، مختلف عبارتیں ہیں۔ حضرت جویریہ کو عبادت سے نہایت شغف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر بھی اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے چند احادیث منقول ہیں جن کی راویوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔